السلام علیکم، میں ہوں سید شان حیدر۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بٹ کوائن کی اپڈیٹ دوں گا۔ بٹ کوائن کی اپڈیٹ میں ٹیکنیکل انالیسز، اس کے علاوہ سینٹیمنٹ انالیسز، آن چین انالیسز اور فنڈامنٹل کے حساب سے اس کے اندر میں آپ کو دوں گا۔ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو بٹ کوائن جیسا کہ پل بیک اس نے کیا ہے EMA20 کو، اس کے بعد یہ اوپر کی طرف آ رہا ہے، لیکن ایک خاص پرائس رینج کے اندر یہ چل رہا ہے۔ تو اس ٹائم اس کی پرائس تقریباً چل رہی ہے 46,600 کے قریب چل رہی ہے، اور یہ اس ٹائم اوپر کی جانب یہ اپنا اس نے سفر جاری رکھا ہو، لیکن خاص پرائس رینج میں چل رہا ہے۔ تو کوئی بھی اگر اچھی یا بری نیوز آتی ہے، اگر اچھی نیوز آتی ہے تو یہاں سے یہ اوپر جا سکتا ہے، اگر فنڈامنٹل کو اس کے برے ہو جاتے ہیں تو یہ دوبارہ سے یہ اس پرائس سے بھی نیچے آ سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس ٹائم یہ جو EMA20 کی سپورٹ ہے یہ بہت زبردست سپورٹ ہے، تو اس کا فی الحال نیچے آنا، اگر بہت زیادہ بری خبر نہ آ جائے تو اس سے نیچے آنا تھوڑا سا اس وقت مشکل نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ جو اس کی امیجیٹ ریزسٹنس کی دیکھیں تو وہ 47,990 پہ ہی ہے، اور سپورٹ جو اس کی 43,000 کے پاس اس کی جو سپورٹ ہے۔ اس کے علاوہ BTC ڈومیننس کی اگر آپ بات کی جائے تو تقریباً پچھلے 5 دن سے 5واں دن ہے یہ مسلسل جو ہے وہ BTC کی ڈومیننس کم ہوتی جا رہی ہے۔ BTC کی ڈومیننس کیا چیز ہے کہ جو ٹوٹل جتنا بھی آپ کا سرمایہ ہے کرپٹو کرنسی کے اندر، اس کا 41.62% جو ہے وہ بٹ کوائن کے اندر ہے، باقی سرمایہ جو ہے وہ دوسری کرنسیز کے اندر ہے۔ ایتھیریم کے اندر جو ٹوٹل سرمایہ ہے اس کا 19.71 ہے، اور باقی جو ہے وہ 16.68 جو ہے وہ جو دوسرے ایتھیریم اور بٹ کوائن کے علاوہ جو آلٹس کوائن ہے اس کے اندر یہ سرمایہ ہے۔ اگر یہ کم ہو تو اس کا کیا فرق پڑتا ہے مارکیٹ کے اندر؟ جو باقی کرنسیز ہوں گی بٹ کوائن کے علاوہ وہ آہستہ آہستہ پمپ کرنا شروع کر دیتی ہے اگر BTC کی ڈومیننس کم ہو تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ کوائن مارکیٹ کیپ میں نے ویب سائٹ کھولی ہوئی ہے تو لاسٹ 24 آورس کے اندر جو مون بیم گلیمر کا ٹوکن جو ہے یہ 73% اس نے پمپ کیا ہے، اور 7 ڈیز کے اندر اس نے 94% تک پمپ کیا ہے۔ یعنی کہ BTC کی ڈومیننس کم ہونے سے آل سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو ابھی جو منی آل سیزن ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کوائن جو ہے وہ اس ٹائم اوپر جا رہا ہے۔ اس طرح نیئر کی آپ دیکھیں، نیئر بھی 20% اوپر گیا ہے، اور ایکزی انفینٹی دیکھیں آپ، AXS کے ٹوکن اس پہ ان کے جو رونن جو چین ہے اس کے اوپر ہیک ہوا تھا بہت بڑا، اس کے بعد اس نے دوبارہ سے ریکور کر لیا ہے، 60 تک پرائس گئی تھی، لیکن ابھی یہ 70 پر ٹریڈ کر رہا ہے، 12% تک اس کا جو ہے وہ 24 آورس ہائی ہے۔ اس طرح اگر آپ ڈاٹ کوائن کی بات کریں تو اس کا اگر آپ دیکھیں اس کے ریزسٹنس اس ٹائم 26.66 پہ ہے، اور اگر آپ سپورٹ کی بات کریں تو اس ٹائم سپورٹ اس کی 21.28 ہے، اس کے اوپر اس کی امیجیٹ سپورٹ ہے۔ ان ریزسٹنس اور سپورٹ کے حساب سے آپ اپنی ٹریڈ کو جو ہے وہ لے سکتے ہیں، اور اس کو آپ اپنے رسک کو مینیج کر سکتے ہیں۔ اس طرح اگر آپ شپ کی بات کی جائے، ویسے تو شٹ کوائن ہے، اس کی کوئی سپورٹ ریزسٹنس نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ دیکھا جائے منتھلی چارٹ کے اوپر تو اس ٹائم اس کی جو سپورٹ ہے وہ اس ٹائم 3300 پہ بن رہی ہے، اور ریزسٹنس جو ہے وہ 3300 پہ بن رہی ہے، اور شپ کی جو سپورٹ ہے وہ اس ٹائم جو ہے وہ 2100 کے قریب جو ہے وہ بن رہی ہے۔ اس طرح اگر آپ یہ تھا ٹیکنیکل انالیسس۔ اگر آپ سینٹیمنٹس کی طرف جائیں تو اگر آپ سینٹیمنٹس میں جائیں تو یہ بڑا آسان سا ٹول ہے، اس کی مدد سے بھی جو ہے آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں۔ تو کافی زیادہ ٹول ہوتے ہیں، فنڈامنٹل دیکھ کے بھی لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں، ٹیکنیکل انالیسس سے بھی کرتے ہیں، سینٹیمنٹ سے بھی کرتے ہیں، آن چین سے بھی کرتے ہیں۔ تو اگر آپ صرف سینٹیمنٹس سے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب یہ سوئی جو ہے وہ ریڈ کلر میں ہو، یعنی کہ یہ ابھی فی الحال اس کی ویلیو 52 چل رہی ہے، جب یہ اس کی ویلیو 10 سے نیچے آ جائے اس ٹائم آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور جیسے یہ سینٹر میں نیوٹرل ہو یا گریڈ کی طرف جائے تو آپ اپنے جو ٹریڈ ہے وہ یا بٹ کوائن یا جو بھی کرنسی آپ نے لی ہوگی وہ اس کو آپ سیل آؤٹ کر کے پروفٹ بک کر سکتے ہیں۔ صرف ایک ہی انڈیکیٹر بھی یوز کر کے آپ ٹریڈنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر میں نے آپ کو 1-2 دن پہلے بتایا تھا پولکا سٹی کے بارے میں، میرے خیال میں بڑا اچھا یہ کوائن ہے، لو کیپ ہے اس ٹائم، اور یہ کافی اچھا بوم کر سکتا ہے۔
اس ٹائم صرف اس کے اندر 17 ملین جو ہے انویسٹمنٹ ہے اور صرف 55 ملین اس کی سرکولیٹنگ سپلائی ہے. ٹوٹل سپلائی اس کی اگر دیکھی جائے تو وہ 250 ملین کے قریب ہے. تو یہ آلریڈی بل رن کے اندر یہ جو آئے تھے اپریل کے اندر لاسٹ ایئر اور سپتمبر کے اندر جو لاسٹ ایئر میں, تو کافی اس نے اچھا پرفارم کیا تھا. اس ٹائم اس کی پرائس 0.3 چل رہی ہے, تو یہ $3 تک بھی یہ یا $2 تک بھی یہ جا چکا ہے. تو اب میں امید کرتا ہوں کہ دوبارہ یہاں تک یہ جائے گا. تو جو میامی میں کانفرنس ہونے جا رہی ہے 6 تاریخ کو, 6 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک جو ہے وہ کانفرنس ہے, وہاں پر انہوں نے اپنا گیم اسٹیشن جو ہے وہ سیٹ اپ کیا ہے, جہاں پر لوگ آ کر ان کا جو میٹاورس ہے وہ چیک کریں گے آ کے. تو اگر تو لوگوں کو یہ چیز پسند آ جاتی ہے اور یہ سکسیزفل رہتا ہے, تو یہ ان کو جو ہے وہ اور بھی انویسٹر اس ٹوکن میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اس طرح اگر IMF کی بات کی جائے, IMF نے جو ہے وہ رشیا کو وارن کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ جو سینکشن ہیں رشیا پہ سینکشن جو لگا رہے ہیں, امریکہ کو وارن کیا ہے کہ وہ ڈالر کی جو ڈومیننس ہے اس کی کم ہو سکتی ہے. یعنی کہ ڈالر میں جو ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے یا ڈالر کی ویلیو ہے وہ کم ہو سکتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ جو رشیا نے یہ اعلان کر چکا ہے کہ اب جو بھی مجھ سے آئل اور تیل وغیرہ بائی کرنا چاہتا ہے وہ بٹ کوئن میں مجھے دے, تو وہ تب بائی کر سکتا ہے, یا پھر ربلز میں بھی وہ پیمنٹ کر کے وہ بائی کر سکتا ہے. تو جیسے ڈالر کی جو مارکیٹ میں ویلیو کم ہوگی, لوگ کم استعمال کریں گے, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈالر کی ویلیو کم ہو جائے گی. اس طرح سعودی عرب نے بھی کچھ عرصہ پہلے ہی اس نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ جو ٹریڈ کریں گے چائنا کے ساتھ آئل کی, وہ ان کی کرنسی چائنا کی کرنسی یوان میں کریں گے. تو اس طرح کی اگر اور بھی جو کنٹریز اگر یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, ڈالر کے کو چھوڑ کر دوسری کرنسیز میں یا بٹ کوئن میں ٹریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو ڈالر کی ویلیو جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے اور بٹ کوئن کی ویلیو وغیرہ جو اوپر جا سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی جب زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ جب ڈالر کی ویلیو اوپر جا رہی ہو تو بٹ کوئن نیچے آ جاتا ہے, اور جب جو ڈالر جو ہے وہ اوپر جا رہا ہو تو بٹ کوئن نیچے ہوگا, اور ڈالر جب نیچے ہوگا تو بٹ کوئن جو ہے اوپر ہوگا, اس طریقے سے. تو یہ ہے کہ اگر یہ مزید سینکشن لگاتے ہیں تو جو ہے نا وہ ڈالر کو پرابلم ہو سکتی ہے. تو یہ بڑا ٹف ڈیسیجن ہے, دیکھتے ہیں کہ یہ مزید ان پہ سینکشن لگتی ہیں یا نہیں لگتی. اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں سمپل ہے موونگ ایوریج کی 128 ڈیز کی, تو یہاں پر اس ٹائم جو ہے وہ اس نے بٹ کوئن نے اس کو ایز اے سپورٹ جو ہے نا وہ پل بیک کر کے اس کو ایز اے سپورٹ اب بنا لیا ہے. تو لاسٹ بھی جب آپ دیکھیں تو 2013 کے اندر بھی جون 2013 کے اندر بھی سپتمبر 2013 کے اندر بھی جب تقریباً اس نے جب اس کو سپورٹ بنایا تھا, یہاں سے یہ نکلا تھا تو کافی اوپر تک یہ یہاں سے گیا تھا. اس کے علاوہ اگر آپ اس کو دیکھیں اکتوبر 2015 کے اندر یہاں سے بھی اس نے اس کو ایز اے سپورٹ بنایا تھا اور یہاں سے اس کو بریک آؤٹ کیا تھا, اور یہاں سے بھی یہ کافی اوپر پرائسز کی چلی گئی تھی. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں مارچ 2019 کے اندر, اپریل کے اندر, تب بھی یہ دوبارہ یہ کافی اس نے ہائی بنایا تھا, اس کی پرائس ہائی ہوئی تھی. اس کے علاوہ جو مئی کے اندر 2020 کے اندر جو جب اس نے اس کو بریک آؤٹ کیا تھا تو اس کی پرائس کافی اوپر تک گئی تھی. تو ابھی بھی اس نے جو کرنٹ پرائس ہے وہ اس سے بریک آؤٹ ہو چکا ہے اور اس کو ایز اے سپورٹ پی ٹی ٹیسٹ کر لیا. دیکھتے ہیں کہ اب یہ بٹ کوئن کہاں تک اوپر جا سکتا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں جو کافی لوگ بات کر رہے ہیں کہ بٹ کوئن نیچے آئے گا. ویسے تو کرپٹو کرنسی کی مارکیٹ ہے, کچھ پتہ نہیں کہ کیا اوپر جائے گی یا نیچے جائے گی, لیکن اس ٹائم جب آپ کچھ عرصہ پہلے کچھ ویکس پہلے آپ دیکھیں تو لوگوں نے بڑے اگریسو انداز میں بٹ کوئن کو بائی کیا. جب یہ مارکیٹ 32 پہ آئی ہے, 35 پہ آئی ہے, 38 پہ, تو بڑے زیادہ اس کی جو ہے بائنگ ہوئی ہے. تو اس ٹائم جو ہے نا وہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اور نیچے آتی تو لوگ اس کو بائی کریں گے اس کو, کیونکہ ابھی کافی چیپ ہے, وہ چیپ ہو جائے گا. تو میرے خیال سے اس کا جو ہے نا وہ جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ 20K تک جائے گا, تو یہ 20K تک جانا کافی مشکل ہے انٹل انلیس کو کوئی بہت بڑا جیسے اٹامک وار ہو گئی ہے, یا کوئی بٹ کوئن کو امریکہ پابندی لگا دے, اس طرح کے ایونٹ کوئی ہو جائیں, تب یہ پرائس جا سکتی ہے. ادروائز جو ہے وہ
یہ پرائس جو ہے نا وہ نیچے آنے کے اس کے بہت زیادہ کم چانس ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں کہ ایک ٹول ہے یہ لک انٹو بٹ کوائن، ایک ویب سائٹ ہے، یہاں پر ایک ٹول ہے جہاں سے آپ جو پرائس ہے فور کاسٹ کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پرائس جو ہے وہ کہاں تک نیچے آ سکتی ہے، کدھر تک جا سکتی ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ جو اپریل کے اندر جو پرائس ہے وہ اس ٹائم اگر منیمم بھی اگر جائے 1 اپریل کی بات ہے تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو 15,000 کی ویلیو ہے یہاں تک یا اس سے نیچے بھی، بلکہ میرے خیال سے ادھر تک یہ جا سکتی ہے. تو آج 2 اپریل ہے، لیکن آگے اگر اس لائن کو کنٹینیو کریں، ابھی فی الحال اس کے اندر کنٹینیو کا آپشن نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر اس کو کنٹینیو کریں تو یہ 15,000 آگے آنے والے دنوں تک بھی یہ جا سکتی ہے. لیکن یہ جائے گی کس صورت میں؟ وہ اس صورت میں جائے گی کہ یہ جو لائن ہے، یہ گراف ہے جو یہ شو کر رہا ہے CVDD کو. تو CVDD جو سٹینڈ فار ہے وہ ہے جی کمولیٹیو ویلیو کوائن ڈیز ڈسٹرائڈ. ٹھیک ہے جی، یہ جو لائن شو کر رہی ہے CVDD کو شو کر رہی ہے. اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مارکیٹ میں ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ جو لوگ بٹ کوائن پہ بلیو کرتے ہیں، مثال طور پہ بڑے بڑے انویسٹرز ہیں، ایلن مسک ہے، مائیکل سیلر ہیں، اور بڑے بڑے انویسٹرز ہیں، ایل سلواڈور کے جو ہے نا وہ صدر ہیں اپنے کنٹری. تو اگر وہی اپنا ہاتھ کھینچ لیں، ان کا جو ہے وہ بٹ کوائن پہ بلیف ختم ہو جائے، تو وہ بٹ کوائن کو سیل آؤٹ کر دیں، یا اس کے علاوہ ان سے جو چھوٹے انویسٹر ہیں، چھوٹے وہ بھی نہیں، یعنی بڑے بڑے بیل جو ہے ان کا ان پہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے، اعتبار ختم ہو جائے، تو وہ اگر سیل کر دیں تو اس کی وجہ سے یہ پرائس اتنی ڈاؤن تک آ سکتی ہے. اور اس اتنی ڈاؤن تک آئے گی تو پھر کیا ہوگا جی؟ پھر جو ہے وہ نئے انویسٹر آئیں گے جو بٹ کوائن پہ بلیو کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ بٹ کوائن واقعی آگے جا کے جو ہے وہ ایک لائف چینجر ہے، اور یہ فائنینشیل جو فریڈم اس سے ہوگا، اور یہ آگے جا کے یہی فیوچر ہے، تو وہ بٹ کوائن کو بائی کریں گے. ٹھیک ہے، تو جو اولڈ ہینڈ ہیں، جو لانگ ٹرم ہولڈر ہیں، اس کو سیل کر دیں اور نیو ہینڈز وہاں پر آ جائیں. تو اس جو سچویشن ہے، یہ جو لائن ہے کہ یہ جو CVDD کی لائن ہے، یہ شو کرتی ہے کہ صرف جو پرانے ہینڈ، جو اولڈ جو یوزر ہیں وہ ختم ہو جائیں اور نئے یوزر آئیں، تب جو ہے وہ اس ویلیو کو یہ ٹچ کر سکتا ہے. تو امید ہے کہ ابھی ایسی سچویشن نہیں ہے. اگر بہت ہی بری صورت ہوتی ہے، شاید امریکہ اپنے جو بڑے بڑے انویسٹرز ہیں ان کو بول دے کہ آپ بٹ کوائن سیل کر دیں. ٹھیک ہے، ایسی صورتحال تب پیدا ہو سکتی ہے، اٹامک وار ہو تب پیدا ہو سکتی ہے. تو ادروائز ابھی ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی. تو میرے خیال سے اتنی لو پرائس پہ جانا بٹ کوائن کا ابھی کافی مشکل ہے. تو یہ تھی جی آج کی بٹ کوائن کی اپڈیٹ. مزید اپڈیٹ کے لیے انشاءاللہ میں کل نئی ویڈیو بناؤں گا. آج تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم.